قدم رکھے تو جنت بنے. اب پاگل کے سامنے یہ بات کیوں سے صحیح لگے گی؟ سب عقل مند ہو، صاحب عقل رکھنے والے ہو، آپ کے دل کے اندر میرے نبی کی محبت کا نور پھوٹنا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے ہوئے. اب جبرائیل امین واپس جا رہے ہیں، معلوم نہ ہوا کہ کیسے جگاؤں کیسے اٹھاؤں. واپس چلے گئے، رب کے پاس جا کر آواز دی، یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکا. پھر کیا عرض کر رہے ہیں، یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو نام لے کر اٹھا لوں. آپ کا حکم ہو، رب سے کہہ رہا کون؟ جبرائیل امین. عرض کر رہے ہیں یا اللہ تیرا حکم ہو تو تیرے محبوب کو نام لے کر اٹھا لوں. اللہ نے فرمایا ارے دیوانے، میں نے زبور 313 صحیفے نازل کیے، زبور نازل کی، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، قرآن مجید اور فرقان حمید نازل کی. میں نے کہیں پر یا آدم کہا، یا ابراہیم کہا، یا یعقوب کہا، یا یوسف کہا، یا عیسیٰ کہا، یا موسیٰ کہا، لیکن جب میری محبوب کی باری آئی آج تک میں اپنی زبان سے اس کا نام لے کر نہیں پکار سکا. تو کیسے نام لے کر پکار سکتا؟ تو کیسے نام لے سکتا ہے؟ کون کہہ رہے؟ اللہ کہہ رہے اپنے محبوب کے بارے میں، بتا رہے ادب کر، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صحبت تالے ترا تالے کنت، صحبت سالے ترا سالے کنت. ایک آدمی کہے یار وہ تو جواری کے پاس کیوں کھڑا تھا؟ یار میری دوستی ہے ویسے ہی کھڑا تھا. لیکن یاد رکھے اس کی یہ دوستی تجھے ایک دن جواری بنا دے. شراب نوشی کرنے والے کے پاس تو کھڑا، بھائی کیوں کھڑا تھا وہ تو شراب، یار میری سلام دعا ہے، ایک دن اس کی سلام دعا تجھے شرابی بنا دے گی. جھوٹے آدمی کے پاس جا کر کھڑے گا تجھے جھوٹا بنا دے گا. بے ایمان آدمی کے پاس جا کر کھڑے گا تو بے ایمان بن جائے گا. آج ہمارے کلمہ کو مسلمان ہمیں آئیڈیل سکھاتے ہیں، یار تم یورپ کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، رشیا کو دیکھو، جرمنی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، کیسے کیسے محلات بنا رکھے، کیسے کیسے انہوں نے سڑکیں بنا رکھی ہیں. وہ جس نبی کی امت میں تو پیدا ہوا ہے، جس نبی نے 63 سالہ زندگی اس فرش پر گزار دی، اس نبی کے کبھی نیچے جو ہے نا فوم کا تکیہ تک بھی نہیں آتا، تکیہ تک بھی نہیں آیا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر دیکھا میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. جب میں نے جا کر سلام کیا، میرے نبی اٹھے تو میں نے دیکھا نیچے کھجی کی ایک وہ کیا تھی، چٹائی تھی، صف تھی. جب میرے نبی اٹھ رہے تو پورے جسم پر چٹائی کے نشان لگے. اب یورپ والے تو جہنم میں جائیں گے، آپ بھی چل لو. ہمیں جو مثالیں دے رہے ہو، علماء کو سمجھانے والے، دینداروں کو سمجھانے والے، آپ شراب پی لیں تو کوئی بات نہیں، آپ زنا کر لیں تو کوئی بات نہیں، دنیا داری ہے، سود کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر مولوی وہاں سے گزر جائے تو یہ گزرا کیوں یہاں سے، یہ گزرا کیوں؟ جیسے ٹھیکائی اللہ نے تمہیں دے دیا مولویوں کو سکھانے. بادب بنو. جبرائیل امین کو اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، اب اس طرح کر. جب میں آج تک اپنا محبوب کا نام لینا بے ادبی سمجھتا ہوں تو لقب سے پکارا، کہیں پر کہا یا ایھا المزمل، کہیں پر کہا یا ایھا المدثر، کہیں پر کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب آج تک میں نام لے کر نہیں بولا تو جبرائیل تو کیسے بولے گا؟ تو اس طرح کر، میرے نبی کو تو نے اگر لے کر آنا ہے. یہ بات لمبی چوڑی ہو جائے گی کہ باقی نبیوں کو اللہ نے بلایا تھا، کبھی طور پر چل، کبھی کنویں میں چل، کبھی کشتی میں چل، کبھی آگ میں چل، سارے نبیوں کو بلایا تھا. جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے فرمایا بلانا نہیں ہے بلکہ لانا ہے، بلکہ لانا ہے. جبرائیل امین تیری سرداریت اپنی جگہ پہ، تیری نورانیت اپنی جگہ پہ، تیری پاکیزگی اپنی جگہ پہ، تیری تطہیر اپنی جگہ پہ، تو مطہر اپنی جگہ پہ، زہد تیرا اپنی جگہ پہ، تقوی تیری اپنی جگہ پہ، اور تم ملائکہ کا سردار اپنی جگہ پہ ہے. لیکن محبوب کے پاس جائے گا تو اس کی قدموں میں جا کر بیٹھ. سبحان اللہ.
اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ. بھائی قدموں میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ انگلیاں کھینچنی ہے یا لعاذ باللہ کہ بتانا ہے کہ بھائی آپ اٹھ نہیں رہے تھے میں اٹھانے آیا ہوں. اگلا جملہ سنیے, توجہ ہے آپ لوگوں کی, ذرا سبحان اللہ بول دو. نہیں یہ تو اس کو بھی نہیں لگی یار, عرش والا بھی دیکھ رہا, ذرا زور سے بول دو. کچھ پتا چلا ہے اب عشق رسول والے بھی آئے. سنیو توجہ کرو, جبرائیل امین کو یہ نہیں کہا کہ قدموں میں جا کے بیٹھ جا, اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا. جبرائیل جانے لگے, اللہ نے پھر بلایا, جی رب جلیل. اللہ فرما رہے وہاں جا کر بیٹھنا نہیں ہے, اپنے کافوری لب محمد کے تلووں پر جا کے مل. اپنے کافوری لب کہاں جا کر مل؟ محمد کے تلووں پر جا کر مل. جبرائیل امین آئے, آنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف, پیروں کی طرف بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اپنے کافوری لب محمد کے تلووں پر مل رہے ہیں. جبرائیل امین سے پوچھا, اور بتا کیسا لگا, اور بتا تو صحیح کیسا لگا. جبرائیل امین دھڑک دھڑک کر بول اٹھا, کہنے لگا میں نے جنت کو بھی دیکھا, جنت کی گلیوں کو بھی دیکھا, لیکن ایسا مزہ نہ جنت میں ہے نہ جنت کی گلیوں میں جو مزہ محمد کے تلووں میں آیا. یہ ہے بادب, یہ بادب ہونا. نمبر 2 میں نے آپ سے کی محبت, میں نے آپ سے کیا کی؟ محبت. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو دنیا داری کو وقت ضرورت استعمال کرتے ہوئے سب کچھ اللہ اور اللہ کے نام پر قربان کر دو. کیا کر دو؟ قربان کر دو. آج ہمارا نماز کا وقت ہوتا ہے, دوست آ گیا, چلو یار اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے. بڑا قیمتی جملہ ہم نے اپنایا ہوا ہے یار, ان مولویوں کی تو کیا بات ہے, وہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے یار, چھوڑ یار ان مولویوں کے چکروں میں نہ پڑ. تو میرے عزیزوں محبت کریں. جب اگر ہم وقت پر 5 گانا نماز کو نہیں پڑھ رہے تو میرے اور آپ کے دل میں اگر پریشانی ہو گئی, اس کا مطلب ہے ہم سے اللہ بھی محبت کر رہا ہے. اگر ہمیں دل کے اندر تکلیف نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ رب سے محبت کر رہے ہیں نہ رب ہم سے محبت کر رہا ہے. روزے ہم نہیں رکھتے, کیوں بھائی؟ شوگر ہے ہمیں, ٹی بی ہے ہمیں تو جو ہے نا اللہ معاف فرمائے یار ہڈیوں میں بخار رہتا ہے, بار بار پیاس کی طلب. اب جہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے تو سبحان اللہ 40 روز تک روزہ رکھ سکتے ہیں, تو میں اور آپ 16 گھنٹے کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حسین کو ماننے والے سب ملے گی جنت پیے گا کوثر, سب کہو سبحان اللہ. آپ کو میرے خیال جنت کی ضرورت نہیں ہے نا, ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی اسی سے محبت کریں گے جس کے دل میں حسین ہوگا. کس کے دل میں؟ ارے ہم حسین کو ماننے والے, حسین کا تو 3 دن تک پانی بند رہا, 3 دن تک روزہ رہا. کیسے ہم حسین کو مان رہے, کیسے عثمان کو مان رہے؟ آج ہم اللہ کا حکم فرض روزے ماہ رمضان کے وہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کا محبت کرنی ہے, نماز 5 وقتی پڑھو, روزوں کو رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, صدقات خیرات دیتے رہو. ایک بات اور سمجھ لیں, 2 بندے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار. ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار. مالدار وہ ہے جو رب نے جس کو مال دیا وہ اللہ کے راستے پہ لٹا دے, وہ اللہ کے راستے پہ لٹا دے. اور مال کا چوکیدار وہ ہے اللہ نے مال تو دے دیا, بخل اتنا ہے, کنجوس اتنا ہے, جوڑ جوڑ کے بینک بیلنس کر رہا ہے, فلاں کو بتا رہا ہے اب میرے کروڑ ہو گئے, فلاں کو بتا رہا ہے اب میرے عرب میں جا رہا ہوں, اب یوں ہو گئے, لیکن مر جاتا ہے, ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں کھا سکتا, پیچھے اولادیں لڑتی رہتی. اس کو کہتے ہیں مال کا چوکیدار. کیا ہے یہ؟ چوکیدار ہے, سام کے رکھ رہا ہے نا, سنبھال کے رکھ رہا ہے. اگر تو اللہ سے ڈر رہا ہے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کر ڈال.